دین اسلام چینل چکوال پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، ایم اے اسلامیات، بی ایس اسلامک اسٹڈیز، سی ایس ایس اور پی ایم ایس اسلامیات کے پرچہ جات وغیرہ کے سلسلہ میں آج کے لیکچر کا عنوان ہے فعل کی اقسام۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم فعل کی تعریف بیان کر چکے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کلمے ملائے اپنا معنی بتلا دے، سمجھا دے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ عربی کی جو گردانیں ہیں وہ تو بہت سی زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر عام جو مشہور فعل کی جو اقسام ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ فعل کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں: فعل ماضی نمبر 1، فعل مضارع نمبر 2، اور فعل امر 3 نمبر، اور چوتھے نمبر پر ہے فعل نہی۔ یہ 4 فعل مشہور اس کی اقسام ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ مضارع کی بھی بہت سی آگے ذیلی اقسام بنتی ہیں، فعل ماضی کی بھی بہت سی اقسام بنتی ہیں، لیکن یہاں عام جو طلباء ہیں ان کو سمجھانے کی خاطر یہ فعل کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ فعل ماضی کسی کام کا گزشتہ زمانہ میں وقوع پذیر ہونے کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے فعل ماضی کا جو صیغہ ہے وہ بولا جاتا ہے ضربا، کتبا، نصرا، فتحا۔ فتحا کا معنی ہے کہ اس ایک شخص نے دروازہ کھولا یا صرف کھولا، ضربا اس ایک شخص نے مارا، کتبا اس ایک شخص نے لکھا، نصرا اس ایک شخص نے مدد کی۔ اب نصرا، ضربا، کتبا یہ صیغے ہیں فعل ماضی کے، اور ہر فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتلائیں گے کہ کون کون سے وہ صیغے ہیں۔ اور فعل جو دوسری قسم ہے فعل کی وہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ، موجودہ یا آئندہ میں واقعہ ہونے کو ظاہر کرتا ہو جی، کہ کام کسی موجودہ زمانے میں یا آنے والے فیوچر مستقبل کے زمانے میں وہ پایا جائے۔ یکتب کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا جی۔ کچھ جو ہمارے سامعین ہیں جنہوں نے دست نظامی باقاعدہ طور پر نہیں پڑھی، ان کے لیے یہ تھوڑی سی بات ایک نہیں ہوگی کہ یکتب کا آپ نے معنی جو ہے 2 معنی بیان کیے کہ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا جی۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ سیاق اور سباق کے حوالے سے جب کسی بھی فعل مضارع کو جملہ کے اندر استعمال کیا جائے گا تو اس وقت اس سے مراد ایک ہی معنی لیا جائے گا، اور اس وقت وہاں کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کے آنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ فعل مضارع جو ہے مستقبل کے معنی میں ہے جی۔ جیسا کہ سین ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں ان قریب کہیں گے۔ اب سین کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع کا جو معنی تھا وہ مستقبل میں بدل گیا ہے۔ تو جب یہ علامتیں پائی جائیں گی تو پھر اس وقت مستقبل والا معنی ہوگا، نہیں تو اگر ویسے استعمال ہوتا ہے تو حال والا معنی پایا جائے گا جی۔ تو الغرض یہ فعل کی دوسری قسم۔ تیسری قسم فعل امر ہے۔ امر کا لغوی معنی حکم دینا ہے، اور اسی کے ساتھ نہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نہی کا معنی جو ہے وہ ہے امر کا معنی حکم دینا، نہی کا معنی روکنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جی۔ تو اچھی بات کو
پھیلانا، اچھی بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ امر ہے، اور بری چیز سے لوگوں کو روکنا یہ نہی ہے جی۔ تو یہاں بھی امر کا مطلب ہے حکم دینا جی، آرڈر کرنا جی۔ تو امر کا جو صیغے ہیں جی وہ انصر کے، اسی طریقے سے اضرب کے، اسمع کے، اس میں کسی شخص کو حکم دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انصر کا مطلب ہے کہ تو ایک شخص مدد کر، اضرب تو ایک شخص مار دی، تو یہ فعل عمل ہے۔ چوتھی جو فعل کی قسم ہے وہ فعل نہی ہے کہ جس میں کسی کام سے کسی شخص کو روکا جائے گی، یہ روکنے کی درخواست کی جائے، کہا جاتا ہے کہ لا تکتب، تو شخص نہ لکھ دی، لا تنصر، تو مدد نہ کر دی۔ تو امر کا مطلب حکم دینا ہے اور نہی کا مطلب روک لینا ہے۔ یہ فعل کی چار قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں